اور ہمیں افسوس ہے کہ گزشتہ ماہ جو درس ہوا تھا ایک اعلان رہ گیا کہ عید کے بعد جو ہے ہماری ایک خاص طور پہ ہم کھانے کی نشست کرتے ہیں، ہوتی تو بڑی سادہ سی ہے لیکن پھر بھی وہ گہما گہمی خوب ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ رہ گیا اعلان، تو آج کھانے کا انتظام ہے۔ تو ایک تو بات یہ تھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا آئندہ درس اسی مقام پہ ہوگا انشاءاللہ یکم نومبر کو۔ اور آخری بات یہ کہ آپ متعارف ہوں گے رچرڈ ڈاکن، یہ بہت بڑے آتھر ہیں، اور ڈارون نے آج سے 150 سال پہلے ایولیوشن کے پروسیس پہ جو کچھ لکھا ہے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ تو ان کا تعارف تو کافی طویل ہے، میں مختصر اتنے کروانا چاہوں گا۔ تو ہمارے خالد سلام صاحب ہیں پروفیسر، اور انہوں نے ان کا یہ فیلڈ ہے، تو وہ بتائیں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو عام طور پہ ہم اعلان کر دیا کرتے ہیں ایک درس پہلے کہ بھی آئندہ درس میں 10-15 منٹ کی اس موضوع پہ بھی نشست ہوگی، لیکن چونکہ یہ سچویشن درمیان میں ڈیولپ ہوئی ہے، وہ رچرڈ ڈاکن یہاں ٹورانٹو میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کی یہاں پہ نشست بھی ہوئی یونیورسٹی میں، تو یہ فوری طور پہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کے اس موضوع پہ جو انہوں نے جو نوٹس لیے تھے اور رچرڈ ڈاکن سے جو وہ شیئر کرنا چاہتے تھے وہ سامنے وہ شیئر تو نہیں ہو سکے، لیکن آپ سے وہ شیئر کریں گے۔ تو یہ 10-15 منٹ کی یہ ان کا موضوع ہوگا، اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے۔ تو میں آپ کو اطلاع دوں گا کہ کون حسب معمول ہماری بہنیں جو ہے وہ پہلے کھانا لے لیں گی، بچوں کے ان کے ساتھ ہوں گے، تو لیکن تھوڑا سا ہمیں 5-1 منٹ کا وقفہ چاہیے ہوگا تاکہ انتظامات جو ہے اس کو آخری شکل دیں گے۔ لیکن پہلے سلام صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کے جو انہوں نے جو نوٹس لیے ہیں اور ان سے شیئر کرنا چاہتے تھے وہ جب شیئر نہیں کر سکے تو وہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں۔ ابھی یہ شاہد نے تعارف کرایا ہے رچرڈ ڈاکنز کا۔ آج کل ویسے تو ایک اچھی خاصی مہم دنیا میں چلی ہوئی ہے، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ موومنٹ سے اس پوری طرح گھبرا گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ عقل والے کہیے کہ جذبات والوں سے گھبرا گئے۔ تو تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے بار بار انٹلیکچوئل قسم کی تاریخ میں، ہسٹری میں، فلاسفی میں، کہ کبھی عقل جو ہے وہ بہت زیادہ چھا جاتی ہے سوسائٹی پر، پھر اس کے مقابل جذبات ابھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قتل و غارت وانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ایسا ہو رہا ہے آف کورس، جس میں یہودیت، عیسائیت، ہندوازم اور خاص طور سے اسلام کی فنڈامنٹلزم جو ہے وہ مقابلے پہ کھڑی ہے عقل والوں کے، اور ان کو وہ ہلا رہے ہیں، وہ انہیں قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ اسی ساری صورتحال میں سائنسدان بھی فنڈامنٹلسٹ کے مقابلے پر آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں رچرڈ ڈاکنز ایک صاحب ہیں اور ایک ہچنز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کتابیں، ہچنز نے اپنی کتاب کا نام ہی بلکہ رکھا ہے گاڈ از ناٹ سو گریٹ، گاڈ از ناٹ گریٹ، یعنی اللہ اکبر کے مقابل اس نے اپنا ٹائٹل چنا ہے۔ اور رچرڈ ڈاکنز نے ایک کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلیوژن، خدا کا دھوکہ، اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی اور وہ یوں ہے ابھی بھی۔ اس نے اپنی دوسری کتاب آج کل اسی ہفتے میں پیش کی ہے، دا گریٹسٹ شو آن ارتھ۔ یہ صاحب ابھی اپنی کتاب کی تشہیر کرنے کے لیے انگلستان سے کینیڈا بھی آئے ہوئے تھے۔ پچھلے ہفتے ان کا یونیورسٹی میں تھا ایک تبصرہ سا اور اس کا تعارف، تو کتاب میں نے دوسرے دن خریدی تھی، ایک دن پہلے اور پڑھی، اور مجھے یہ لگا کہ یہ سبجیکٹ تو اچھا خاصا میرا بھی ہے اور مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے جو کچھ وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ 18 سال پاکستان میں اور 18 سال سعودی عرب میں ایز اے ٹیچر، پروفیسر آف یونیورسٹی کے طور پر میں نے اس سبجیکٹ کو بڑی تفصیل سے پڑھایا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر ودود جو پاکستان کے ایک بہت نمایاں ناز رائٹر بھی ہیں، he has, maybe I should be speaking in English actually. Dr. Wadud has written a book on evolution, the phenomena of nature and Quran. And before him, of course, 70 years ago, Mr. Parvez wrote his book, Iblis and Adam, which is also talking about how Quran looks at evolution. One thing, of course, we like to tell Richard Dawkins, which I wanted to actually see him and have a little discussion, maybe, or just a question, and let him know that he is making the greatest mistake once again, which all the scientists from the West have been making, that they are all the time equating biblical or other religious literature with the Quran. Even the Muslim literature on religion is actually not Quranic.
This is, so somebody who ignores Quran and tries to say, oh, it is a copy of the Bible or it is the same, has actually missed a great source of inspiration and great source of reality. This is the point I want to tell him, that he has to differentiate between the Quran and between any other religious aspect that is going on in the world. Even fundamentalism is not Quranic. And your science, of course, is the progress of human beings' mental capacities and all its possibilities. But the scientists tend to stop at a place and cannot go forward. They do not want to go more ahead in evolution. For example, the evolution of the psyche or the I or the personality. That is the future evolution, which the scientists do not like to believe in. They think once you are dead, you are finished and gone. That's one thing where, of course, the Quran, all the religions, of course, do not believe this too. They believe something different. But the Quran has a different style of talking about the psyche or the personality or the I of man, which is going to live after death. When you do not believe in something which is that there is life hereafter, actually you are refuting to believe that you are responsible for anything. So the scientists do not want to be responsible for anything. They said, well, this is, there's not going to be any life after death. That's it. We have done something from any point of view, any reason. It doesn't really matter. We are not going to be there to answer anything. Whereas the fundamentalists, they believe, of course, in life after death, but they have struck themselves to a personal sort of a God, more of a mystical, and mysticism is very appealing to them. In this case, there is another writer, a lady, Mrs. Armstrong, Miss Armstrong, Karen Armstrong. She is writing a lot about God. Her book became very famous also, The History of God, and recently she has written another book, The Case for God. So she is trying to take the side of the humanists and the fundamentalists and trying to be a little bit sympathetic with them, which is, of course, also very surprising and strange, will not get her any place. Not that, of course, we are fighting it out with Richard Dawkins. We say what Richard Dawkins has been teaching, it is exactly what I was teaching in my universities in Pakistan, a Muslim country, and in Saudi Arabia itself at the university level. And nobody ever said no to it, because the Quran so strongly supports evolution. Whereas all the fundamentalists and all the, or you might say, perversions of religion, deen itself, which is religion, they do not support evolution. They support the theory of special creation. So in evolution, actually, there is a fight going on between people, especially Christians, and the biblical authors, and by study of Bible itself, you find it's there, that God created all these millions of species separately. Like a horse was created as a horse and still is going on as a horse. Elephant was different. All the trees are different, all the fishes are different, and similarly human being was created at a certain time, and he is what he was. Of course, nothing of, and the Bible said there was only 4,000 years before Christ that are available for all this, because they divided time into like 6 days, at the most 6,000 years, and that's where they made the big mistake, because in evolution needs a lot of time, of course, and there is a great amount of evidence in geology, in the rocks, what they call it as fossils, or as other methods of finding out the age of the earth. Then the age of the earth is pretty much in billions of years, 5 billion or even 10 billion years. The universe itself is more than 10 billion years old. Every day, of course, the scientists are collecting this evidence, which this group of True Islam people, the people who are trying to understand the Quran and propagate it, they are the ones who are the believers in all that is coming out because of the scientific researches. And we are sympathetic with Richard Dawkins that, of course, this is what the Quran also believes in. But the big difference that is between atheist, a scientist, and of course a Quranic